بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میرٹھ ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے یاد کرتا ہے کہ آج میں آپ کو احکام مساجد کے بارے میں یاد کروں گا، مسائل فقہی، اور میرے 3 چینل ہیں کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے، بیان کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 جس سے میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام مساجد وغیرہ۔ تیسرا میرا چینل ہے اکبر کرمانی، اس میں بھی دینی مسائل ہیں۔ آپ نے ان کو تینوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے۔ ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو احکام مسجد کے متعلق مسائل عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی قسم کا خوف یہ ہو کہ مسجد میں پنکھے ہیں، قالینیں وغیرہ بچھی ہوتی یا کوئی بھی ہے، تو میرے دوستو ڈر ہو کہ یہ چوری ہو جائے گا سامان، تو پھر دروازہ بند کر دینا، تالا لگا دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ میرے دوستو، ان مسائل کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اور اس طرح کی جو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں آپ تالا لگا دیں، ایسا نہیں کام کرنا چاہیے۔ مسجد کی چھت پر بتی و بول براز حرام ہے، یوں ہی جنبی جو ہوتا ہے اور حیض نفاس والی کو چھت پر جانا بھی حرام ہے کہ وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا بھی مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے، اور در مختار کی شرح ہے فتاوی شاملی المختار، اس میں بھی موجود ہے۔ مسجد کو راستہ بنانا یعنی اس میں سے ہو کر چڑھنا ناجائز ہے۔ اگر اس کی عادت کرے تو فاسق ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے مسجد میں گیا، وسط میں پہنچا کہ نادم ہوا، تو اس دروازہ سے اس کو نکالنا تھا۔ اس کے سوا دوسرے دروازہ سے نکلے یا وہیں نماز پڑھے، پھر نکلے اور وضو نہ ہو تو جس طرف سے آیا واپس چلا جائے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ رد المختار فتاوی شاملی میں بھی موجود ہے۔ مسجد میں نجاست لے کر جانا، اگرچہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو یا جس کے دن پر نجاست لگی اس کو مسجد میں جانا بھی منع ہے۔ یہ فتاوی شامی یعنی رد المختار میں موجود ہے۔ ناپاک روغن مسجد میں چلا جانا یا نجس گارا مسجد میں لگانا بھی منع ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ یعنی پھر اس مسئلے کو سن لیں، اور یہ اہم مسئلہ ہے۔ مسجد کچی ہوتی تھی، آپ تو پکی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں۔ کچی مسجد ہو، ناپاک گارا بنا کر اس کو لیپنا یہ منع ہے۔ اور اسی طرح ناپاک روغن جس کو رنگ کہتے ہیں، یہ بھی لگانا بالکل منع ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت نے بھی لکھا ہے در مختار سے۔ مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا، فسد کا خون لینا بھی جائز نہیں۔ مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا، فسد وہ کہتے ہیں جس کو سیڑ کہتے ہیں، وہ پنڈلی سے خون نکالا جاتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے مسجد میں۔ پھر دوسری ایک آدمی تھا، اس کو پیشاب نہیں آتا، ڈاکٹر نے اس کو بوتل لگا دی، وہ اس پیشاب جو تھا وہ نالی لگی ہوئی تھی، بوتل میں پیشاب جاتا تھا۔ تو اس وقت میں تقریباً 2000 کی بات ہے، 2013 کے اندر، 2000 سے لے کر 2013 میں، یعنی 6-7 سال میں ایک آدمی تھا، وہ اس کو پیشاب کی بندش ہوئی تو ڈاکٹر نے وہ نالی لگا دی اور پیشاب اس بوتل میں آتا۔ پھر دوستو وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تو میں امامت کرتا، وہ نہیں پہلی صاحب میں بیٹھ جاتا اور بوتل ساتھ رکھ دیتا اور نماز پڑھتا۔ میں نے اس کو روکا، بھائی یہ ناجائز ہے، یہ ناپاک ہے پیشاب، مسجد میں جو ہے نہیں آپ نے آنا اور گھر میں نماز پڑھ لینی ہے۔ تو یہ مسئلہ در مختار کا میں نے اس کو بتایا، لیکن وہ ہٹ دھرمی شخص تھا، وہ نہ مانا، اسی طرح وہ پڑھتا رہا۔ مسجد میں کسی برتن کے اندر پیشاب کرنا، یعنی بوتل بھی تو برتن ہے، تو اس لیے ناجائز ہے۔ بچے اور پاگل کو جن سے نجاست کا گمان ہو مسجد میں لے جانا بھی حرام ہے، ورنہ مکروہ۔ جو لوگ جوتیاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اگر نجاست لگی ہو تو صاف کر لیں، اور جوتا پہنے مسجد میں چلے جانا سوا ادب ہے۔
یہ مسئلہ ریت المختار میں موجود ہے۔ عیدگاہ یا وہ مقام کہ جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے یا ہو ہوا اقتداء کے سب مسائل مسجد کے حکم میں ہیں، اگرچہ امام و مقتدی کے درمیان کتنی ہی صفوں کی جگہ فاصل ہو، اقتداء صحیح ہے اور باقی احکام مسجد کے اس پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں پیشاب پاخانہ جائز ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جنبی اور حیض و نفاس والی عورتیں کہ اس کو اس میں آنا جائز۔ فنائے مسجد اور مدرسہ و خانقاہ و سرائے اور تالابوں پر چبوترا وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے بنا لیا کرتے ہیں، ان سب کی بھی یہی احکام ہیں جو عیدگاہ کے لیے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 110 میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، مسجد کی دیوار میں نقش و نگار اور سونے کا پانی پھیرنا منع نہیں، یہ نیت تعظیم مسجد ہو، مگر دیوار کے قبلہ میں نقش و نگار مکروہ ہیں، اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کوئی شخص اپنے مال حلال سے نقش کرے اور مال وقت سے نقش و نگار حرام ہے۔ اگر متولی نے کرایا یا سفیدی کی تو تاوان دے، ہاں اگر وقت سے یہ فعل خود بھی کیا یا اس نے متولی کو اختیار دیا ہو تو مال وقف ہے، یہ خرچ دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ در مختار نے بھی لکھا ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مسجد کا مال جمع ہے اور خوف ہے کہ ظالم ضائع کر ڈالیں گے تو ایسی حالت میں نقش و نگار میں صرف کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ مسجد دیواروں اور محرابوں پر قرآن لکھنا اچھا نہیں کہ اندیشہ ہے کہ وہاں سے گرے اور پاؤں کے نیچے پڑے۔ اسی طرح مکان کی دیواروں پر کہ علت مشترک ہے، یوں ہی بچھونے یا مصلے پر جو ہے اسم الہی یعنی اللہ کے اسم الہی لکھے ہوئے اس کا بچھانا یا کسی اور استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ممنوع ہے کہ اپنے ملک میں سے اسے جدا کر دے کہ دوسرے کے استعمال نہ کرنے کا کیا اطمینان ہو، لہذا واجب ہے کہ اس کو سب سے اوپر کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ ہو، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ بعض دسترخوانوں پر اشعار لکھتے ہیں، ان کا بچھانا اور ان پر کھانا ممنوع ہے۔ مسجد میں وضو کرنا اور کلی کرنا اور مسجد کی دیواروں یا چٹائیوں پر یا چٹائیوں کے نیچے تھوکنا اور ناک صاف کرنا سنکنا ممنوع، اور چٹائیوں کے نیچے ڈالنا اوپر ڈالنے سے زیادہ برا ہے، اور اگر ناک سنکنے یا تھوکنے کی ضرورت ہے ہی پڑ جائے تو کپڑے میں لے لیں، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لیے ابتدا ہی سے پانی مسجد نے قبل تمام مسجد بنائی ہے، جس میں نماز نہیں ہوتی تو وہاں وضو کر سکتا ہے، یوں ہی تشت وغیرہ کسی برتن میں بھی وضو کر سکتا ہے، مگر بشرط کمال احتیاط کے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ پڑے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ بلکہ مسجد کو ہر گہن کی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے بعد منہ اور ہاتھ سے پانی پونچھ کر مسجد پاک میں جھاڑتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کیچڑ سے پاؤں سنا ہوا ہے، اس کو مسجد کی دیوار یا ستون سے پونچھنا ممنوع ہے، یوں ہی پھیلے ہوئے غبار سے پونچھنا بھی ناجائز ہے، اور کوڑا جمع ہے تو اس سے پونچھ سکتے ہیں، یوں ہی مسجد میں کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، عمارت مسجد میں داخل نہیں، اس سے بھی پونچھ سکتے ہیں، چٹائی کے بیکار ٹکڑے سے جس پر نماز نہ پڑھتے ہوں پونچھ سکتے ہیں، مگر بچنا افضل ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی صغیری میں بھی موجود ہے۔ مسجد کا کوڑا جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو، یہ مسئلہ در مختار میں بھی ہے۔ مسلم آج کل مسجد میں صحن میں اندر سے جھاڑو دیتے ہیں اور جا کر کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، بے ادبی ہے مسجد کی۔ مسجد میں کنواں نہیں کھودا جا سکتا، اور اگر قبل مسجد وہ کنواں تھا اور اب مسجد میں آ گیا تو باقی رکھا جائے گا، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت نے لکھا ہے۔ مسجد میں پیڑ لگانے کی اجازت نہیں، مسجد میں کوئی درخت نہیں لگانا چاہیے، ہاں مسجد کو اسی جگہ اسی مقام یعنی اسی جگہ حاجت ہے کہ زمین میں تری ہے، ستون باقی نہیں رہتے تو
उस तरी को जज़ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। ये मसला फतावा आलमगीरी ने लिखा है। कबल तमाम मस्जिद के असबाब रखने के लिए मस्जिद में हिजर जो है हुजरा वगैरह बना सकते हैं। ये मसला फतावा आलमगीरी में मौजूद है। मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साइल को देना भी मना है। मस्जिद में गुमशुदा तलाश चीज़ कोई है करना भी मना है। हदीस में है कि जब देखो कि गुम हुई चीज़ मस्जिद में तलाश करता है तो कहो खुदा उसको तेरे पास वापस न करे। मस्जिद इसलिए नहीं बनी। इस हदीस को मुस्लिम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। दुर मुख्तार में भी ये मसला मौजूद है। मस्जिद में शेर पढ़ना नाजायज़ है। अगर वो शेर हम्दो नात मुनक़बत वाज हिकमत का हो तो फिर जायज़ है। अजन मतलब मैंने मसला किया कि मस्जिद में जो है मांगना मना है। और मैंने देखा कि आजकल भी 2023 की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी ऐसे मसाजिद हैं उनमें मांगने वाले फिरते हैं। मसले मुतवल्ली या लोग बिल्कुल या वडेरे जो नंबरदार वगैरह कुछ भी बात नहीं करते। अजल मतलब मस्जिद में फ़कीरों को नहीं मांगना देना चाहिए, नहीं कुछ देना चाहिए, उनको मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकाल देना चाहिए। मस्जिद में खाना पीना सोना मुतकफ और परदेसी के सिवा किसी को जायज़ नहीं। लिहाजा जब खाने पीने वगैरह का इरादा हो तो इत्काफ़ की नियत करके मस्जिद में जाए। कुछ ज़िक्र नमाज के बाद जो है अब खा पी सकता है और बाज़ू ने सिर्फ मुतकफ का इस्तिस्ना किया और यही रहा हज। लिहाजा गरीबुल वतन भी नियत इत्काफ़ करे के खिलाफ से बचे। ये मसला दुर मुख्तार में भी मौजूद है और ये मसला सगीरी में भी मौजूद है। मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज खाना या खा कर जाना जायज़ नहीं है जब तक वो बाकी हो कि फरिश्तों को उससे तकलीफ़ होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो उस बदबूदार दरख्त से खाए वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। मलाइका को उस चीज़ से इज़ा होती है जैसे आदमी की को होती है। इस हदीस को बुखारी ने भी लिखा है, मुस्लिम ने भी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बदबू हो, जैसे गंदना, मूली, कच्चा गोश्त, मट्टी का तेल, वो दिया सिलाई जिसके रगड़ने में वो आती हो या वो उड़ती हो, रबा खारिज करना वगैरह वगैरह। जिसको गंदा दाहनी का आज़ा हो या कोई बदबूदार ज़ख्म हो या कोई बदबूदार तीर लगाई हो तो जब तक वो मुनक़ता ना हो उसको मस्जिद में आने की मुमानत है। यूँ ही कसाब और मछली बेचने वाले और कोढ़ी और सफ़ेद दाग वाले और उस शख्स को जो लोगों को ज़ुबान से इज़ा देता हो मस्जिद से रोका जाएगा। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा शामी में मौजूद है। यानी जब इन दोनों के बदन या कपड़े में वो कसाब से मुराद कौम कसाब नहीं बल्कि वो गोश्त बेचता हो चाहे वो किसी कौम का भी हो, यानी कपड़ों से बदबू नहीं आनी चाहिए। पाक साफ से नहा धोकर तो फिर नमाज पढ़ सकता है। बाय शरा वगैरह में हर अक्स मुबादला मस्जिद में मना है। मुतकफ को इजाज़त जबकि तिजारत के लिए ख़रीदता बेचता हो बल्कि अपनी और बाल बच्चों की ज़रूरत है और वो शय जिस मस्जिद में ना लाई गई। ये मसला दुर मुख्तार में मौजूद है। मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं और ना आवाज़ बुलंद करना जायज़ है। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा सगीरी में मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ान मुहतरम बाकी मसाइल में फिर अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।